الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم بھائیوں و بہنوں اور تمام سامعین، میں جو خطاب کرتا ہوں وہ کسی محلے بھر کے لیے، کسی شہر بھر کے لیے، کسی ملک بھر کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ میرا خطاب پوری عالم انسانیت تک، انسانیت سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ہر مذہب، ہر مسلک، سب لوگ آتے ہیں۔ پوری انسانیت، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ میں ایک مبلغ ہوں۔ مبلغ معنی تبلیغ کرنے والا، اور تبلیغ کے معنی پہنچانے والا۔ اللہ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والا۔ دوسری بات یہ ہے اسٹیج پر سے بولنا، مائک پر بولنا، صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس سچائی ہو، صداقت ہو، ثبوت ہوں، پروف ہوں، شہادتیں ہوں، دلیلیں ہوں۔ وہی شخص اسٹیج سے، مائک پر بول سکتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے سامنے قرآن مجید رہتا ہے، نہ صرف بلکہ قرآن پہ ہاتھ بھی رہتا ہے۔ ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کو کسی کی بات کا یقین نہیں آتا، کم پڑھے لکھوں میں، تو یہ کہتا ہے کہ چلو قرآن پہ ہاتھ رکھ دو، ہم مان جائیں گے۔ یہاں تو کوئی بھی بات ہے ہی نہیں اپنی طرف سے۔ یہ تو قرآن کا پیغام ہے جو ہم پوری عالم انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 19ویں پارے میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ سے اللہ کے پیغمبر شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ دیکھو صاف بات، دو ٹک بات، قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کری، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جہاں قرآن ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے قرآن کا، کوئی اسے نہیں سنتا، اس میں نہیں بیٹھتا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو کسی نے سمجھ لیا، سمجھ کر پڑھ لیا، لیکن اس پر عمل نہ کرا، قرآن کے حکموں پر نہ چلا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس نے بھی قرآن چھوڑ دیا۔ اور جس نے صرف یہ مان لیا کہ صرف اس کی تلاوت کر لی جائے گاہے مگاہے بس، اور کوئی ضرورت نہیں، اس نے بھی قرآن چھوڑ دیا۔ اس کی اتنی صورتیں ہیں قرآن کو چھوڑ دینے کی۔ قرآن ہر چیز سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن کو دیگر کلام پر اسی طرح برتری ہے جیسے خدائے تعالیٰ کو مخلوق پر۔ اور جو شخص قرآن کی تعظیم کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اور جو قرآن کی تعظیم نہیں کرتا وہ یقیناً حق تعالیٰ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن کی عزت و توقیر اولاد کے لیے والد کی عزت و توقیر کی طرح ہے۔ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت سنی جائے گی، قبول ہوگی، اور ایسا مخالف ہے جس کی مخالفت سنی جائے گی۔ جو شخص قرآن کو اپنے آگے کرے گا، قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈالے گا، قرآن اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ حاملین قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، اور کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جو عداوت و دشمنی کرتا ہے وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے زمانے کی خبریں بھی ہیں، اور آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور حال کے لیے مکمل رہنمائی بھی۔ یہ ایک فیصلہ کن سنجیدہ
اور باوقار کتاب ہے، جو جابر اور مغرور اسے نظر انداز کرتا ہے اسے اللہ تعالی پارا پارا تتر بتر کر دیتا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کہیں اور رشد و ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ گھٹا توپ اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور دانشمندانہ چند نصیحت ہے، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کے سبب خواہشات کو غلط رخوں پر لگنے سے روکا جا سکتا ہے اور ان پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور رشد و ہدایت چاہتا ہے، نوٹ کر لیجئے، اسے اللہ تعالیٰ صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ زندگی بھر اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہتا ہے، اسے سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ ثابت ہوا کہ جو لوگ قرآن چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قرآن چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حق کی بات میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی شہادت دنیا میں نہیں ہوگی۔ تو جو قرآن چھوڑ کے کہیں رشد و ہدایت چاہتے ہیں یا اپنے طور طریقوں سے سمجھتے ہیں تو وہ گمراہ ہیں۔ دوسرے، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے بیچ دو پیش قیمتی چیزیں چھوڑ جا رہے ہیں، جس میں اول قرآن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تشریح کہیے یا تفسیر کہیے، یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ وہ شخص مضبوطی سے پکڑے ہے۔ اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ یہ قرآن ہے کیا کبھی سوچا؟
جس طریقے سے ایک شخص قانون کی ABCD نہ جانتا ہو، قانون نہ پڑھے ہو، LLB نہ کرے ہو، اور لوگوں سے مقدمے لے رہا ہو لڑنے کے لیے کہ ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے، اور آپ اسے دے رہے ہو اور وہ لے رہا ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انجام کار وہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سب نقصان اٹھائیں گے۔ یہ تھی دنیا کے سنویدھان کی بات، ملک کے سنویدھان کی یہ رہی بات، اور یہ سنویدھان جس پہ میں انگلی رکھے ہوں، یہ پوری عالم کا سنویدھان ہے، قانون ہے آسمانی۔ یہ قانون کی کتاب ہے۔ آپ کو کون سا مسئلے میں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، کس راستے پہ نہیں جانا ہے، تو اگر اس کو آپ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جہاں آپ چند روز یہاں رہ کے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، وہاں کیا قانون ہے؟ جو چیز کی ایجاد کرتا ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے، وہی اس کے چلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اگر وہ نہ سکھائے نہ بتائے تو کوئی نہیں جان سکتا۔ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، موبائل ایجاد ہو گیا، جس نے ایجاد کرا اس نے اس کو چلانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ نے انسانوں کی تخلیق کری، اب اس زندگی کو کیسے چلانا ہے، وہ سب اس قرآن کے اندر ہے۔ اور کوئی بھی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی غلط نہیں ہوتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو کچھ فرما دیا، اس کا بہت کچھ سب آج آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان پانی پہ بہتے ہوئے بھوسے کے تنکے کی طرح ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس دور میں مسلمان بہت کم ہوں گے؟ نہیں، کہا نہیں، اب سے کئی 100 گنا زیادہ ہوں گے، لیکن وہ پانی کے
تو تیرتے ہوئے تنکے کی مانند ہوں گے. ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں اور دیکھ رہے ہیں آپ، سنتے رہیے غور سے. کیا شان و شوکت تھی مسلمانوں کی، کیا طاقت تھی مسلمانوں کی. دے فتح آج قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہم پانی پہ بہتے ہوئے تنکے کی طرح ہو گئے. ہم کو اللہ نے سورہ احزاب میں بتایا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے قبضے میں ہے. نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی دوسرا ایسا نہیں جو موت کو ٹال سکے یا کسی طرح سے نفع کو نقصان میں یا نقصان کو نفع میں بدل سکے. اگر اس پر اندر سے واقعی میں یہی ایمان ہوتا جو تھا سب اس دور میں سب کا، تو آج ہم موت سے نہ ڈر رہے ہوتے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے نہ ڈر رہے ہوتے، حالات و بیماریوں سے نہ ڈر رہے ہوتے. ہم دنیا کی ہر شے سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ کو چھوڑ کر اس کو سے نہیں ڈرتے. یہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ میں زبانی بات کرتا ہوں، میں دلیل ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں میری کہی ہوئی بات کو کوئی کاٹ کے دکھائے، غلط ثابت کر کے دکھائے. ہم نے کس چیز کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کری؟ یہ قرآن پورے کا پورا اللہ کا فتویٰ ہے. اب کیونکہ ہر آدمی قرآن پڑھے نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے، باریکیاں نہیں جانتا، تو جب کوئی شرعی مسئلے کی بات آتی ہے تو ہم دارالقضا سے رابطہ کرتے ہیں. وہاں مفتیان کرام کی ٹیم قرآن دیکھ کر ہم کو کیا شریعت ہے وہ بتاتی ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، وہ ایک قرآن کو بتاتے ہیں. آج اپنے کو مسلمان کہنے والے بھی قرآن کے فتوے کو نہیں مانتے. جس نے فتوے کو نہیں مانا اس نے قرآن کو نہیں مانا، اور جس نے قرآن کو نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہودی بھی تو تورات کے ماننے والے ہیں، ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن انہیں نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو ماننے سے انکار کیا. دو نبیوں کو نبی ماننے سے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا. اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جنت انہی کے لیے بنی ہے. اب کسی کا دماغ خراب ہو
کوئی پاگل ہو گیا ہو، چلے تو وہ آگ کے اوپر اور کہے میں بہت آرام میں ہوں. ان کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، وہی اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں. بہت سے ایسے آپشن ہیں کہ ہم آج جو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے بھی، وہ کون سے کی ہے؟ وہ مسلمان نسلوں میں، خاندانوں میں، پریواروں میں پیدا ہو گئے، ان کا نام مسلمانی رکھ دیا گیا بس. اور وہی یہودی آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ہمارے روپ میں دین کے نام پر دین میں غلو گمراہ کر رہے ہیں، چپکے. وہ مائک پہ نہیں بول سکتے، وہ ہماری طرح اسٹیج پہ نہیں بول سکتے، وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ سیدھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا گھر شیشے کا ہے، اگر کسی نے پتھر مار دیا تو میرا گھر چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کا شکار صرف ان پڑھ ہوتے ہیں. بھائی ظاہر ہے کوئی کسی عالم و مفتی کو تو گمراہ کرنے آئے گا نہیں، جوتے کھانے کے لیے اسے تو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. اب ان پڑھ سے جو ٹکرا گیا نورانی چہرے میں، اچھے سے چہرے میں، شیطان کو یہ صفت ہے اللہ نے دی ہے کہ وہ تمام روپ بدل لیتا ہے، ہر شکل میں آ جائے گا. وہ بلی کتا بھی بن جائے گا، چھپکلی بھی بن جائے گا، اور انسان بھی بن جائے گا. تو پھر اللہ کی بات یاد آتی ہے، قرآن کا نزول شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلی وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیا تھی؟ پڑھیے. سنیے نہیں کہا، انہیں نے کہا پڑھیے. بہت اللہ تو عالم الغیب ہیں، انہیں سب پتا ہے کہ 1000 سال بعد کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. تو انہیں نے کہا پڑھیے، یہ نہیں کہا سنیے. آپ اتنی گہران میں نہیں جا سکتے، تھوڑی سی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ سب سنی تو رہے جو گمراہ ہیں. اگر یہ قرآن سے واقف ہوتے اور یا ہو جائیں تو شیطان کے گروہ میں بغاوت ہو جائے گی. یہ سب شیطان کو چیر ڈالیں گے کہ تم ہم سے یہ سکھاتے ہو، قرآن سے یہ کہہ رہا ہے، تم ہمیں یہ بتاتے ہو، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے. دین تو قرآن میں ہے، دین تو اللہ کا ہے، کسی بندے کا تو ہے ہی نہیں. اور یہ دین کسی کی جاگیر بھی نہیں ہے جو اس کو جیسے جی چاہے چلائے. نہیں، یہ حق کسی کو نہیں ہے. جیسا قرآن اور جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کو بتایا اسی طرح سے دین پہ چلنا ہوگا. اس کو جیسے جی چاہے استعمال نہیں ہوگا. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں پیغمبروں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں اور پورے عالم انسانیت تک پہنچانے میں. یہ خالی کیوں کہا کہ سنیے نہیں کہا، پڑھیے کہا، اسی لیے کہا. کیا معلوم کوئی آپ کو غلط سنا رہا ہو.
آپ پہلے بدنصیبی سے اسی سے ٹکرا گئے. اور یہ قاعدہ ہے، ایک یہ انسانی فطرت ہے. آپ دین کے طلبگار ہیں، آپ میں فطرتی ایک شوق ہے دین سیکھیں، اور اگر کہیں پہلی مرتبہ میں کسی آپ ایسے سے ٹکرا گئے جو نہ قرآن پڑھے ہے. ہم نے ابھی سنویدھان کی بات کی تھی. جو شخص قرآن نہیں پڑھے، قرآن نہیں سمجھے، وہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ حدیث کو بھی کیسے سمجھ سکتا؟ حدیث قرآن کی تشریح ہے، تشریح ہے. یہ سب ان پڑھوں کو سمجھاؤ، بتاؤ. لیکن اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے، حق باقی رہے گا، باطل فنا ہو جائے گا. ہم اللہ کی رسول کی کسی بات پہ شک نہیں، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اتنی زندگی میں. آپ نے بھی دیکھا جو 1500 سال پہلے کہا وہ آج پورا ہو رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ قرآن کو بہت خوبصورت انداز میں بڑی لے کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ اترتا ہے کسی کے حلق کے نیچے قرآن سوائے سننے کے؟ سمجھا ہے قرآن کو؟ ایک تو یہاں تو قرآن پہ ہی پابندی سمجھنے پہ لگا رکھی ہے ملاعونوں نے. اللہ کہے قرآن سمجھ کے پڑھو، بندہ کہے کہ چھوڑو ہٹاؤ. لعنت ہو 1000 بار ایسے انسان کے اوپر. تو میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، میں اسی لیے سامعین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرا خطاب نہ کسی محلے سے ہے، نہ کسی خاندان یا شہر یا ملک سے، میرا پوری عالم انسانیت سے قرآن کا پیغام ہے. اور قرآن کا پیغام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا ہے. اب وہ بات الگ ہے کہ کوئی اس کو سمجھا ہی نہیں. کسی نے ان پڑھ نے پوچھا تو آج دوسرے ان پڑھ نے بھی اس کو یہ چیز تو بڑی غلط ہے، وہ چیز تو بڑی غلط ہے. قرآن دنیا کے تمام